سامعین اشاعت الاسلام یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے مظلوم فلسطینیوں پر ہوئے حالیہ اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ظلم اور بربریت کی انتہا قرار دیتے ہوئے ان حملوں کو انسانیت پر ایک سنگین حملے سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ عالمی برادری اور خاص طور پر مسلم ممالک کی خاموشی سے شہ پا کر اسرائیل اب نہتے اور لاچار فلسطینی عوام سے ان کے جینے کا حق چھین لینے کی مضمون کوشش کر رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ دنیا اس تاریخی سچائی سے انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتی کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے جس نے فلسطین کی سرزمین پر بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے جبراً قبضہ کر رکھا ہے، اور اب وہ اسی خاموشی کے نتیجے میں اس سرزمین سے فلسطینی عوام کے وجود کو ختم کر دینے کے در پہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے قبضے کے بعد سے ہی اسرائیل فلسطینی عوام کو مسلسل ظلم و جبر کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ اس دوران مصالحت اور مفاہمت کی لاتعداد کوششیں ہوئیں، لیکن سب کا سب بے سود رہیں۔ بعض طاقتور ملکوں کی درپردہ حمایت کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے تعلق سے اقوام متحدہ سے وقت وقت پر منظور ہوئی قراردادوں کو بھی اپنے پیروں تلے رونتا رہا ہے، اور اب تو مسلم ملکوں سے سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد اس کے ناپاک حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مسجد اقصی میں عبادت میں مصروف فلسطینی مرد و خواتین، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی اپنی بربریت کا نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کر رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس میں ہماری بے حسی اور خاموشی کا دخل کچھ زیادہ ہی ہے۔ اگر ہم نے یعنی مسلم ممالک نے اس مسئلے کی اہمیت اور سنگینی کا ابتدائی میں اندازہ کر کے کوئی مؤثر مشترکہ حکمت عملی فلسطین کے تعلق سے تیار کر لی ہوتی تو آج اسرائیل اس طرح فلسطینی شہریوں کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنانے کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے تازہ حملوں کو انسانی حقوق پر ہونے والا سنگین حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج کی وہ مہذب دنیا بھی اس پر خاموش ہے جو عالمی امن اور اتحاد کی نقیب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ انسانی حقوق کا مسلسل ورد کرنے والے عالمی ادارے بھی چپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نہ نکالا جا سکے۔ عالمی برادری بالخصوص دنیا کے وہ طاقتور ملک جو اقوام متحدہ کے مستقل ممبر ہیں، اگر مخلص ہوتے تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل اور پرامن قابل قبول حل نکالے جا سکتے تھے۔ مذاکرات کی میز پر بات چیت کا ڈھکوسلا تو کئی بار ہوا، مگر افسوس اس مسئلے کا کوئی حتمی اور پائیدار حل نکالنے کی کوئی ذمہ دارانہ کوشش کبھی نہیں ہوئی۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے لیے بربریت، انتہا پسندی اور اس کی مستقبل کی خطرناک منصوبہ بندی ظاہر کر دیتی ہے کہ یہ صہیونیت اور اسلام کی ایک جنگ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یورپین یونین، عالمی ادارے ہوں یا پھر دنیا کے بااثر ممالک، کوئی بھی کھل کر فلسطینیوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، بلکہ ان کی طرف سے اگر کوئی بیان بھی جاری ہوتا ہے تو نپے تلے لفظ ہوتے ہیں، اور درپردہ اس میں اسرائیل کی حمایت بھی شامل ہوتی ہے۔ دوسرے اس طرح کے اسرائیلی اقدامات سے اس پورے خطے میں قیام امن کی کوششوں میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ، یورپین یونین، ورلڈ مسلم لیگ، حکومت ہند اور تمام انصاف پسند بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحانہ دہشت گردی کے خلاف پختہ قدم اٹھائیں، ساتھ ہی اسرائیلی فوج کو بلا تاخیر مسجد اقصی کی حدود سے باہر کیا جائے اور مشرقی یروشلم میں اس کی مداخلت کو روکا جائے۔ مولانا مدنی نے آخر میں یہ کہہ کر مسلم ممالک کی غیر حمیت کو جھجوڑنے کی کوشش کی کہ اگر وہ اب بھی خاموش رہے تو پھر یہ معاملہ فلسطین کی حدود تک ہی محدود نہیں رہے گا۔ مسلم ممالک اگر اب بھی نہ جاگے تو کل تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور مدد فرمائے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت الاسلام کیرانہ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔